بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زین ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس روئے زمین پر کوئی اگر اپنے دشمن کو صحیح طور پر پچھاڑ رہا ہے اور وہ بھی بغیر جنگ لڑے اپنے علاقے حاصل کر رہا ہے تو وہ ملک صرف اور صرف چین ہے۔ دنیا میں اس وقت اپنے نیوکلیئر دشمن انڈیا کے دانت توڑتے ہوئے چین اس سے ایک ایک کر کے اپنے علاقے واپس حاصل کر رہا ہے اور ان پر قبضہ جماتا جا رہا ہے، چاہے وہ لداخ ہو یا پھر ابھی حال ہی میں بھارت کا اروناچل پردیش یا پھر چین جو اس کو ساؤتھ تبت کہتا ہے اس پر قبضہ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ قبضہ کرنا ان کا بہت پہلے سے پلان تھا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کو اس بارے میں معلوم بھی تھا، لیکن وہ اس قدر نااہل ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پائے۔ اور 2013 سے ان کو یہ بات معلوم تھی، اور نہ صرف معلوم تھی بلکہ بھارتی میڈیا چینلز پر بھی انہوں نے آ کے بتایا تھا۔ اب جو اروناچل پردیش کی مکموہن لائن جو کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے بالکل قریب ہے، یہاں پر چینی فوج اور بھارتی فوج کی آپس میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے اور بغیر گولی چلائے جھڑپ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بھارتی فوجوں کی جو بھی چھاونی تھی، جو بھی ان کی چیک پوسٹ تھی، اس کو تباہ کر دیا اور وہاں پر آ کے قبضہ کر لیا۔ دوستوں، مزید معلومات جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں ان سے یہ گزارش ہے، اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ چین کی کیا کمال کی اسٹریٹجی ہے، کیا کمال کی حکمت عملی ہے کہ وہ بھارت کے ہی علاقوں میں اپنے بندے بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ وہ جا کے اپنی کوئی مارکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں اور پھر چین آ کے ادھر قبضہ کرتے ہیں اور بولتا ہے یہ ہمارا ایریا ہے۔ اب ینگٹسٹ ایک ایریا ہے جو کہ نارتھ میکمون لائن کے قریب ہے، لائن آف ایکچول کنٹرول، جو کہ بھارت اور چائنا کے درمیان کا بارڈر جو کہ چائنا صحیح طور پر تسلیم نہیں کرتا، وہاں پہ ان کا کلیشز ہوئے ہے، اور وہاں پہ انڈین چیک پوسٹ جو ہے اس کو ان کا جو بھی اسٹرکچر تھا وہاں پہ اس کو تباہ کر دیا گیا ہے چینی فوج کی جانب سے، اور وہاں پر قبضہ بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اس حملے کی آپ کہہ لیں کہ لیٹسٹ اس وقت کی ویڈیو جو آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہی ہے، یہ اس واقعے کی لیٹسٹ ویڈیو ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا کمال کی حکمت عملی ہے، یعنی کہ ہم بھی اسی ریجن میں رہتے ہیں، ہمارا بھی وہی پڑوسی ہے جو کہ چین کا پڑوسی ہے، لیکن چین کی آپ اسٹریٹجی دیکھیں، وہ اپنے بندے بھیجتے ہیں، وہاں پہ ان کے بندے جاتے ہیں، ان کے علاقوں میں جا کے مارکنگ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے تھوڑے بہت گھر بسا لیتے ہیں، تھوڑی سی جھونپڑیاں بنا دیتے ہیں، چینی فوج وہاں پہ آتی ہے، وہاں پہ قبضہ کرتی ہے، بھارتیوں کو وہاں سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے یہ تو ہمارا ایریا تھا، یہاں پہ تو ہم لوگ رہتے تھے، یہ تو ہمارا صدیوں سے یہاں پہ کلیم ہے، اور بھارتیوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اور بھارتی آ کے میڈیا پہ کلیم کرتے ہیں کہ نہ کوئی گھسا ہے، نہ کسی کو گھسنے دیں گے، اور مودی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور چین اس پہ اور خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ہی ایریا، ہم تو اپنے ہی ایریا میں آئے ہوئے ہیں، یہ تو بھارت کا ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف چین اتنے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، جتنا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے شہروں، اتنے بڑے بڑے علاقوں پر چین ہر تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور بغیر کوئی نیوکلیئر جنگ چھڑے، بغیر کوئی گولی چلائے، آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سارے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک چیز بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن ایسے وہ کرنے میں کیوں کامیاب ہوا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماضی میں چین بہت کمزور تھا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم نے دنیا میں حکمرانی کرنی ہے، اور اب ہم نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانا ہے۔ اور جب ورلڈ وار 2 سے پہلے چین کے حصے بکھرے کیے جا رہے تھے، دنیا کی عالمی طاقتیں جتنی بھی تھیں وہ چین پہ قابض ہو گئی تھی، اور چین کے انہوں نے 6 ٹکڑے کر دیے تھے، جن میں آج آپ ویتنام دیکھتے ہیں، منگولیا دیکھتے ہیں، بھارت کے پاس جو ان کے حصے ہیں، یہ اور بھی کچھ ایریاز ہیں جو کہ تائیوان وغیرہ، یہ سارے چین کے حصہ ہوا کرتے تھے، جو کہ ان عالمی طاقتوں نے، جاپان، برطانیہ، فرانس، ان سب نے مل کے چین کو توڑ دیا اور چین کے ٹکڑے کیے۔ اس وقت سے چینیوں نے غیرت ڈالی اور انہوں نے محنت شروع کی، اور انہوں نے پالیسی بنائی کہ ہم نے جنگ اس وقت تک نہیں کرنی جب تک کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جائیں، اور انہیں پتہ تھا ساری باتیں کہ انہوں نے مستقبل میں کس کس ملک سے کس کس محاذ پہ کیسے کیسے جنگ چھیڑنی ہے، اور کیسے کیسے ان سے علاقے سارے واپس حاصل کرنے ہیں۔
اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی اس غیرت کی وجہ سے اور اتنی محنت ان لوگوں نے کی کہ آج ان کا آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے جا رہے ہیں. امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، جو کہ امریکہ اس وقت جائنٹ سمجھا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سپر پاور سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں اب چین نے اس کو کراس کر دیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، ایک ایسا ملک جو کہ 1 صدی پہلے جس کے 6 ٹکڑے کر دیے گئے تھے عالمی طاقتوں کی جانب سے، جس کو رسوا کر دیا گیا تھا، ساری دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا گیا تھا، جس کی سول وار کی وجہ سے کروڑوں لوگ مارے گئے تھے، ایک ایسا ملک جس میں سب سے زیادہ افیم چھوڑی جا چکی تھی اور سب سے زیادہ نشوئی ہو رہے تھے لوگ، وہ ملک اتنی زیادہ ترقی کیسے کر گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے غیرت ڈالی اور انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ ہم نے دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے اور ہم نے ان سب سے بدلہ لینا ہے اور اپنے کھوئے ہوئے علاقے ہر صورت واپس حاصل کرنے ہیں. نمبر 2، ہم نے چپ چاپ اپنی محنت کرنی ہے اور محنت سے یہ تمام مقام حاصل کرنے ہیں اور اتنا اوپر تک ترقی کرنی ہے کہ کوئی ہمارے قریب بھی نہ پھٹک سکے. آپ دیکھ لیں کہ چین نے کوئی دکھاوا نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا غرور ظاہر نہیں کیا، اور 2013 تک 2014 تک تو امریکہ کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ چین اس قدر ترقی کر چکا ہے. اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے چین نے اتنے آرام سے ترقی کی کہ اس کو معلوم تھا کہ دشمن ممالک جتنے بھی مستقبل میں اس کے ساتھ دشمنی کریں گے اور اس کو سپر پاور بننے سے روکیں گے، اس نے کسی کو بھی کسی طرح کی بھی دھمکی نہیں دی، کوئی کسی کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑے، نو وار پالیسی رکھی. اور آپ دیکھ لیں ایک صدارتی نظام تھا ان کے ملک میں اور وہی چلتا رہا، اور اس کے تحت روزانہ لوگوں کو جتنے بھی ان کے صدور تھے ان کے یہ نہیں تھا کہ ہم نے پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جانا ہے، ان کو ایک ویژن تھا کہ ہم نے اپنی قوم کو ترقی کروانی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے بغیر جنگ لڑے، بغیر بہت زیادہ شور شرابہ کیے، وہ تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے شہروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شہر جتنے ہی بڑے علاقے وہ بغیر کسی نیوکلیئر جنگ کے یا پھر نارمل جنگ کے بھی بغیر وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں. اور ان کا دشمن کون ہے؟ وہ بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، کوئی عام چھوٹا ملک نیپال بھوٹان سے وہ نہیں لڑ رہے، وہ بھارت سے لڑ رہے ہیں، 1.5 ارب کے قریب جس کی آبادی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر پا رہا، اور یہ سب کا سب صرف ایک حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی سین سے ہے، یعنی چین سے ہے. یعنی کہ پاکستان جو اس وقت موجودہ سندھ کے علاقے میں ہے، وہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بھارت پہ ہم ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے کیونکہ ہم ان سے سائز میں چھوٹے ہیں، ہماری ملٹری ان سے سائز میں چھوٹی ہے، ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں لیکن ہم ان پہ چڑھائی نہیں کر سکتے. لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جنگ شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں دہشت گردی کرواتے ہیں. لیکن چین کی جب باری آتی ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ بھارت کی خرابی کرے گا، ہند کی خرابی کرے گا، تو آپ دیکھیں کہ چین کے آگے وہ نام تک ان کا وزیر اعظم نہیں لے پاتا. مودی نے ایک دفعہ بھی چین کا نام نہیں لیا، کبھی بھی چینی صدر کو یا چائنیز آرمی کو یا چائنا کو اس نے مخاطب ہی نہیں کیا، بس وہ ویسے ہی بیان دے دیتا ہے، نہ کوئی غصہ ہے نہ کسی کو گھسنے دے. اسی لیے اب غزوہ ہند کی احادیث کے مطابق ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس کا وقت بہت قریب ہے. مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور